اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اور کتاب پر عمل کرنے والوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اب وہ چاہے اہل کتاب سے ہوں یا اہل ایمان اس امت محبوب کریم علیہ السلام میں سے ہوں، جو کتاب اللہ نے تورات نازل کی اس پر جس نے حق کے ساتھ عمل کیا اور اس دن میں حق کے ساتھ رہا ہو، اسی طرح زبور، انجیل، ان آسمانی کتابوں پر اپنے اپنے دور میں جنہوں نے حق کے ساتھ عمل کیا ہے اور ان کتابوں کو انہوں نے پڑھ کے اس پر عمل کیا ہو، تو انہوں نے بھی اس کتاب کا حق ادا کیا ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے جو فرمایا ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے، بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں سر فہرست ہیں کہ اللہ کریم فرماتا الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ انہیں اس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی صرف پڑھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے بعد اس میں جو اللہ کریم نے حکم بیان فرمایا، جو احکام جو ہے دیا ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کر کے جو ہے اس کے حق وہ ادا کرتے ہیں عمل کرنے کے ساتھ۔ یہاں جو فرما اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دراصل اس کتاب کو مانتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی ساری آسمانی کتاب پر، تو یہ ماننا اس وقت ہے جب ہم جیسے نبی ہے تو ان کی خوب بخوب جیسے اللہ کریم نے چاہا ویسا ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، جیسے انہوں نے تعلیمات دی اس پر ہم عمل پیرا رہیں۔ اسی طرح کلام پاک ہے، قرآن مجید ہے، تو اس قرآن پر ایمان لانا تبھی یہ ہے معتبر ہوگا جب ہم اس کے احکام کو مانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اسے سیکھ پائیں یا سکھانے والا سکھا کے جائیں تو جو ہم نے سمجھا اس پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس پر یقین کیا ہے، جسے مانا ہے۔ یہ کون سے لوگ؟ جس کے تفسیر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی جماعت قدموا من الحبشۃ واسلموا، کہتے ہیں یہ ایک جماعت وہ ہیں جو حبشہ سے، ملک حبشہ جہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی ہے، تو وہاں سے جو ہے ایک جماعت آئی، وہ آنے کے بعد جو ہے اسلام کی چادر انہوں نے اوڑھ لی۔ اللہ نے انہیں اسلام کی جو ہے دولت سے نوازا، دین سے نوازا ہے۔ جب وہ اسلام لے کر گئے تو انہوں نے جو ہے ساتھ پرانی جو تعلیمات سیکھا اور سیکھتے رہے، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ فرماتے ان کے متعلق یہ آیات اللہ کریم نے نازل کی ہے، اور آگے اللہ کریم فرماتے وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کتاب کو نہ مانے، انکار کرے، کفر کرے، ای بالکتاب المؤتی بأن یعرفہ، اسے جو ہے صرف زبانی کلامی تک محدود رکھتا ہو، اور اس کتاب کو جو اللہ کریم نے نازل کیا ہے اس کا انکار کر بیٹھے، یا وہ یہ کہے بس یہ کسی انسان کا ہی کلام ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا کلام ہے، یا کسی بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس طرح سے کہہ کر جو ہے عمل نہ کرتا ہو، ایمان نہ لاتا ہو، اس کا انکار کرتا ہو، تو اللہ کریم فرماتا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ لمصیرہم الی النار المعبدۃ علیہم، یعنی وہ ایسی آگ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ بجھے گی نہیں، اور جو کفر کے ساتھ اس آگ میں ڈالا جائے گا اسے بھی نکالا نہیں جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ وہاں آرام کریں گے۔ اب وہ آرام کیسے ہوگا جہنم میں؟ وہ وہی جانے گا جو وہاں جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اگر بچنا ہے جہنم سے تو انسان جو ہے اولاد آدم وہ ایمان لے کر آئے۔ اس وقت جو ہے دنیائے انسانیت کے اوپر
کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی دین یا کسی بھی مذہب کے ساتھ چلتا ہو، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ دین ہے مذہب، تو صرف اس وقت یہ صرف کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اب نہ تو دین یہود ہے، نہ دین و نصارہ ہے، نہ دیگر مذاہب کے جو دین ہے بدھ مت یا دیگر جو ہیں، کہ کوئی بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اس وقت صرف کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی ہندو ازم میں جاتا ہے یا بدھ مت میں جاتا ہے یا جو ہے کوئی عیسائی ہو جاتا ہے یا اس یہودی پر قائم رہتا ہے، اب ان کا دین معتبر نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ تمام دینوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے، اور قرآن کریم کے بعد اب کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ دیگر آسمانی کتب جو ہیں وہ اب موقوف ہو چکے ان پر عمل۔ ہاں، جو قرآن کریم کے ساتھ موافقت میں ہے، اگر آج وہ کتابیں محفوظ ہیں، رد و بدل سے اگر محفوظ ہیں اور صحیح جیسا اللہ کریم نے نازل کیا ویسے ہیں، تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن کریم کے ساتھ موافقت میں ہو، اور نہ جو اسے کہا جائے گا یہ تحریف شدہ ہے، بدل دیا گیا ہے۔ ایسے ہر ایک اہل اسلام کا ایمان آسمانی ساری کتابوں پر ہے اور تمام رسولوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب عطا فرمائے، اسی میں اللہ کریم قائم اور دائم اور اسی میں موت عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اپنے دیدار سے بھی ہمیں مشرف فرمائے، اور جب یہ جہاں اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صدا ہو۔